اقتدار اگر عوام سے کٹ جائے اور وقت کے تقاضوں کو نہ سمجھے تو صدیوں کی حکمرانی بھی چند برسوں میں ایک یاد سی بن کر رہ جاتی ہے۔ وہ شہزادے جو کبھی تنظیم میں یکتا تھے اور جن کے سائے میں سلطنتیں فتح کی جاتی تھی، ان کی زندگی میں ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے جب وہی ہاتھ خالی، وہی نام بے وزن اور وہی وارث اجنبی شہروں کی گلیوں میں رزق ڈھونڈتے دکھائی دیتے ہیں۔ چند سو برس کی خلافت ایک حکم پر ختم ہو جاتی ہے۔ تاج اترے، محلات بند ہوئے اور عثمانی خون رکھنے والے وہ بچے جن کی تقدیر میں تخت لکھا تھا ٹرینوں میں سوار ہو کر اجنبی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ کہیں زیور بیچ کر گزارا ہوا، کہیں فاقہ کشی دیکھی، کہیں شناخت چھپائی، اور تاریخ خاموشی سے یہ سوال چھوڑ گئی کہ جب اقتدار چھن جاتا ہے تو کیا باقی رہتا ہے، ایک خاندان یا صرف ایک یاد؟ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو عام زوال کی کہانی نہیں ہے۔ یہ تخت سے فاقہ کشی تک کی اس سفر کی داستان ہے جو 600 برس تک دنیا پر حکمرانی کرنے والے خاندان نے ایک ہی صدی میں طے کیا۔ وہ خاندان جس کے نام سے خلافت جانی گئی، جس کے سائے میں 3 براعظم لرزتے تھے، جس کے فرمان پر سلطنتیں بنتی اور ختم ہوتی تھیں، آج تاریخ کی کتابوں، پرانی تصاویر اور چند خاموش گھروں تک محدود ہو چکا ہے۔ عثمانی خاندان ایک ایسا نام جو کبھی اقتدار، تقدس اور قوت کی علامت تھا، آج جلا وطنی، شناخت کے سوال اور خاموش ورثے کی کہانی بن چکا ہے۔ عثمانی سلطنت کوئی عام بادشاہ نہیں تھی، یہ ایک ایسا نظام تھا جو نسب، طاقت، مذہب اور روایت کے امتزاج سے وجود میں آیا۔ عثمان غازی سے لے کر سلطان عبد الحمید ثانی تک یہ خاندان 600 برس سے زائد عرصے تک اقتدار میں رہا، اور اس دوران اقتدار کبھی کسی دوسرے خاندان کو منتقل نہیں ہوا۔ تاریخ میں ایسی مثالیں نایاب ہیں۔ یورپ کی بادشاہتیں آئیں اور گئیں، خاندان بدلے، سلطنتیں بکھر گئی، مگر عثمانی اقتدار ایک ہی نسب کے گرد گھومتا رہا۔ یہی تسلسل اس خاندان کو منفرد بھی بناتا ہے اور اس کے زوال کو زیادہ دردناک بھی۔ تو دوستو، پہلی عالمی جنگ نے اس تسلسل کو توڑ دیا۔ جنگ میں شکست، وسیع علاقے کا نقصان، معاشی بدحالی اور اندرونی کمزوریوں نے سلطنت کو اس نہج پر پہنچا دیا جہاں واپسی ممکن نہ رہی۔ سن 1920 میں قومی اسمبلی کا قیام، 1922 میں سلطنت کا خاتمہ اور بالآخر 1924 میں خلافت کا رسمی خاتمہ۔ یہ سب فیصلے محض سیاسی اقدامات نہیں تھے، یہ صدیوں پر محیط ایک نظام کا خاتمہ تھا۔ وہ خلافت جس کے نام پر برصغیر پر تحریکیں چلیں، چندے جمع ہوئے، قربانیاں دی گئیں، وہ ایک دن ایک سرکاری اعلان کے ساتھ ختم کر دی گئی۔ جب خلافت ختم ہوئی تو صرف ایک ادارہ نہیں ٹوٹا، ایک خاندان بے گھر ہو گیا۔ 150 سے زائد افراد، جن میں شہزادے، شہزادیاں، سلطانہ، سلطان زادے اور ان کے اہل خانہ بھی شامل تھے، ایک ہی حکم کے تحت جلا وطن کر دیے گئے۔ انہیں چند دن دیے گئے، معمولی رقم تھمائی گئی اور کہا گیا کہ اب یہ ملک تمہارا نہیں ہے، تم لوگ نسلوں سے محلات میں رہے۔ جن کی زندگی دربار، خدام اور پروٹوکول کے گرد گھومتی تھی، وہ اچانک ٹرینوں، جہازوں اور اجنبی شہروں کے مسافر ہو گئے۔ یہ جلا وطنی کسی منظم منصوبے کے تحت نہیں تھی۔ خاندان بکھر گیا، کوئی فرانس پہنچا، کوئی لبنان، کوئی شام، کوئی اردن، کوئی جرمنی، کوئی بلغاریہ اور کچھ وینس میں آباد ہوئے، کچھ پیرس میں اور کچھ بیروت کی گلیوں میں۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے جو عوامی زندگی کے عادی نہیں تھے، جن کے پاس کوئی پیشہ نہیں تھا، چند زبانیں جانتے تھے مگر جدید دنیا کے تقاضوں سے ناواقف تھے۔ تو ان میں سے کچھ نے خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے فاقہ کشی دیکھی، زیورات بیچے، معمولی ملازمتوں پر گزارا کیا اور خاموشی سے تاریخ کے حاشیے پر چلے گئے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ وہ شہزادے تھے، مگر جلا وطنی کے بعد یہ لقب صرف ایک یاد بن کر رہ گیا۔ نہ کوئی تخت تھا، نہ کوئی سلطنت، نہ کوئی رعایا، صرف ایک نام تھا، ایک ماضی تھا اور ایک سوال تھا: ہم کون ہیں؟ کچھ افراد نے اس سوال کا جواب تعلیم میں ڈھونڈا، کچھ نے ملازمت میں، کچھ نے کاروبار میں اور کچھ نے خاموشی میں۔ عثمان صلاح الدین، عثمان اوغلو اور ڈاکٹر ابراہیم جور جیسے افراد اسی خاموش ورثے کی زندہ مثالیں ہیں۔ ایک آکسفورڈ کے قریب زندگی گزار رہا ہے اور دوسرا اپنی علمی شناخت پر فخر کرتا ہے، اور دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ آج عثمانی خاندان کی حیثیت محض تاریخی ہے، سیاسی نہیں۔ اگر بات کی جائے تو عثمانی نظام میں جانشینی کوئی سادہ معاملہ نہیں رہا، نہ کوئی تحریری آئین تھا، نہ کوئی مقررہ ولی عہد۔ اقتدار خدا کی عطا سمجھا جاتا تھا اور تمام بیٹوں کو تخت کا حق حاصل تھا۔ اسی تصور کی وجہ سے بھائیوں کے درمیان خونریز لڑائیاں بھی ہوئیں۔ تاریخ میں ایسے سلاطین بھی گزرے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو قتل کرایا تاکہ اقتدار محفوظ رہے۔ یہ سخت روایت وقت کے ساتھ بدلی گئی، مگر اس نے خاندان کے اندر ایک مستقل خوف اور تنہائی کو جنم دیا۔
शहजादे अक्सर महल में कैदियों की तरह जिंदगी गुजारते, आवाम से दूर, सियासत से अलग और अपने मुस्तकबिल से बेखबर। वक्त गुजरने के साथ सल्तनत और आवाम के दरमियान में फासला बढ़ता चला गया। इब्तदाई दौर में सुल्तान आवाम के करीब था, उनके मजालिस में बैठता, उनके जनाजों में शरीक होता, मगर फातह के बाद तकद्दुस की एक दीवार खड़ी हो गई। सुल्तान तन्हा रह गया, दरबार महदूद हो गया और रियासत एक मुक़द्दस मगर दूर इदारा बन गई। जबकि दूसरी जानिब यूरोप जदीदियत की जानिब बढ़ रहा था। आइनी बादशाहें उभर रही थी, मगर उस्मानी निज़ाम रिजत पसंदी का शिकार होता चला गया। यही फर्क बिलाखिर इसके जवाल की बुनियाद बना, जिसने सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया। जिला वतनी के बाद उस्मानी खानदान आवाम के लिए कोई बड़ा सियासी या जज्बाती मसला भी नहीं रहा। वो पहले ही आवामी जिंदगी से कट चुके थे। अखबारात में उनका जिक्र भी शाज़ो नाज़िर ही आता, वो भी शादी या वफात के मौका पर। इसलिए जब उन्हें मुल्क से निकाला गया तो कोई बड़ी बगावत नहीं हुई, कोई अवामी तहरीक नहीं उठी। तारीख का पहिया आगे बढ़ चुका था और उस्मानी खानदान इस पहिए के नीचे दबता ही चला गया। दिलचस्प बात यह है कि जिला वतनी बाद खवातीन के लिए आज़ादी का पहला तजुर्बा भी साबित हुई। वो खवातीन जो कभी महल की चार दीवारी से बाहर नहीं निकली थी, अचानक पेरिस, नीस और बैरूत की सड़कों पर थी। ये सकाफती झटका भी था और एक नया आगाज भी। कुछ ने इस आज़ादी को कबूल किया और कुछ इसका बोझ न उठा सकी, मगर तारीख में पहली बार उस्मानी खवातीन ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद तय करना शुरू किया। नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ साथ तुर्की ने नरमी दिखाई। पहले खवातीन को और फिर मर्दों को वापस आने की इजाजत मिली, मगर वापसी के बावजूद कुछ बदल न सका। अब न वो हुक्मरान थे, न वारिस इख्तिदार। उनके पास गैर मुल्की पासपोर्ट थे जिन पर उस्मानिया लिखा होता था, एक ऐसी शनाख्त जो किसी रियासत से वाबस्ता नहीं थी। वो बेवतन थे मगर तारीख से जुड़े हुए थे। कुछ ने दोहरी शरीयत हासिल की और कुछ ने तुर्की में वक्त गुजारना शुरू किया, मगर ज़्यादातर ने वहीं रहना बेहतर समझा जहां उनकी जिंदगियां बस चुकी थीं। अगर बात की जाए तो आज उस्मानी खानदान एक सियासी कुव्वत नहीं, एक समाजी अशराफिया भी नहीं, बल्कि एक तारीखी हकीकत है। कुछ अफराद अब भी शहजादा कहलाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, कुछ अलकाब से गुरेज करते हैं। किसी के लिए नस्ब अहम है और किसी के लिए तालीम। कोई सियासत से दूर रहने को बेहतर समझता है और कोई कहता है कि अगर अहलियत हो तो सियासत में आना हक है। तो दोस्तों, ये कहानी दरअसल ताकत के जवाल की कहानी है। ये याद दिलाती है कि कोई सल्तनत हमेशा नहीं रहती, कोई तख्त मुस्तकिल नहीं होता और कोई ख़ानदान तारीख से बड़ा नहीं होता। उस्मानी खानदान के मिरास महलात ताज या फरमान नहीं, बल्कि एक सबक है कि तारीख में सबसे मजबूत ताज भी आखिर वक्त के हाथों उतर ही जाया करता है।